السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات شیطان کبھی ڈالتا ہوگا کہ جشن اللہ صاحب کبھی نہیں ہوتا، جشن غوث الورا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ کا بھی کوئی جشن ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جشن تو یا آنے پر ہوتا ہے یا جانے پر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، حق ہے، اور اللہ آنے سے بھی پاک ہے اور جانے سے بھی پاک ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کبھی اللہ کا جشن نہیں ہوتا۔ تو شیطان اگر کبھی دماغ میں کوئی بات ڈالے کہ ہم بندے تو اللہ کے، پھر ہم اللہ کا جشن کیوں نہیں مناتے؟ یہی تو فرق ہے مشرکین اور ہم میں، کہ مشرکین اپنے معبودوں کا جنم دن بھی مناتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ جنم کے قائل ہیں اور نہ جنم دن کے قائل ہیں۔ ہم اولیاء اللہ کا جنم دن مناتے ہیں اور ان کا وصال کا دن مناتے ہیں، نبی کا ولادت کا دن مناتے ہیں، ان کے وصال کا دن مناتے ہیں، صرف اس لیے منا لیتے ہیں تاکہ ہماری قوم کو پتا چلے کہ نبی بندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا آنا بھی ثابت ہے اور اس کا جانا بھی ثابت ہے۔ ولی بھی بندہ ہوتا ہے، اس کا آنا بھی ثابت ہے اور اس کا جانا بھی ثابت ہے۔ اور اللہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، وہ آنے سے بھی پاک ہے اور وہ جانے سے بھی پاک ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے جشن نہیں منائے جاتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر ایک ذہن میں یہ بھی شیطان کبھی آپ کے وسوسہ ڈالتا ہوگا کہ پھر ہم ولیوں کا جشن کیوں مناتے ہیں، ولیوں کو کیوں مانتے ہیں؟ یار اتنے سارے ولی اور اتنے سارے ولیوں کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ کبھی کبھی شیطان دماغ میں یہ بات لاتا ہے کہ مشرکوں کے اتنے سارے بت ہیں تو معاذ اللہ وہ سارے بتوں کے نام بھی نہیں جانتے، پھر وہ سب کو کیسے مانتے ہیں؟ یاد رکھیے، تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں اتنے سارے ولیوں کے ہم کو نام بھی نہیں پتا تو ہم سارے ولیوں کو کیسے مان سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ کو سارے ولیوں کے نام نہیں پتا تو کیا آپ کو سارے نبیوں کے نام پتا ہے؟ لیکن سارے نبیوں کو ماننا تو فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم ایمان لانے میں رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو نام نہیں معلوم ہے پھر کیسے مان لیتے ہو؟ کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام زمین پر آئے، ارے سب کے نام تو نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں آئے، اور سب کے نام نہ کسی محدث نے بیان کیا نہ کسی مفسر نے بیان کیا، پھر ہم ان کو کیسے مانتے ہیں؟ ہم ان کو ایسے مانتے ہیں اللہ جو بھی تیرا نبی ہے ہم اس پر ایمان لائے، اسی طرح ہم ولیوں کو اس شان سے مانتے ہیں اللہ تیرا جو بھی ولی ہے ہم اس کو عقیدت اور محبت کے ساتھ خراج پیش کرتے ہیں۔ لیکن کچھ مشہور اولیاء کرام ایسے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کبھی حضور غوث الاعظم دستگیر کا جشن مناتے ہیں، کبھی سرکار غریب نواز کا جشن مناتے ہیں۔ قدیم یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب اولیاء کرام کا دن آتا ہے، وصال کا دن، تو اس دن فاتحہ کی جاتی ہے، یعنی جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں ہندوستانی لب و لہجے میں اس کو نیاز شریف کہتے ہیں۔ تو یہ بہت پرانی رسموں بزرگوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نیاز کہتے کسے ہیں؟ کبھی کبھی ہمارے بچے جو بیچارے زندگی بھر شراب کے اڈوں پر جنہوں نے زندگی گزاری، جوؤں کے اڈوں پر جنہوں نے زندگی گزاری، جنہوں نے انٹرنیٹ پر زنا دیکھتے ہوئے زندگی گزاری، ان نوجوان بچوں کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حدیث نہیں پڑھتے، تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ نیاز کون سی بدعت آ گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے ان بچوں نے جب ادھر ادھر آوارگی میں زندگی گزاری، مدرسہ کا منہ نہیں دیکھا، علماء کی صحبت اختیار نہیں کی، تو کبھی کبھی ایسے بچے اعتراض کر جاتے ہیں۔ تو ایسے میرے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے آج میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اگر آپ آوارگی کے راستے سے توبہ کر کے علماء حق کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں کیا ہے، بلکہ آپ جس راستے پر ہو وہ قرآن اور حدیث سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے انٹرنیٹ پر کبھی زنا کے مناظر نہیں دیکھے، ہمارے بزرگوں نے کبھی تاش کے پتے نہیں کھیلے، ہمارے بزرگوں نے کبھی ہیروں کی طرح بال نہیں کٹایا، ہمارے بزرگوں نے کبھی جو ہے وہ آوارگی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ لیکن میرے عزیز، میرے نوجوان، تجھے شیطان نے یرغمال
कमाल बना लिया है, तुझे शैतान ने अगवा कर लिया है मेरे भाई। इसलिए शैतान तेरे दिल में कभी नमाज के खिलाफ वसवसा पैदा करता है, तो कभी वलियों के खिलाफ वसवसा पैदा करता है, तो कभी नियाज के खिलाफ वसवसा पैदा करता है। लेकिन मेरे अजीज, अगर शैतान तेरे दिल में वसवसा पैदा करने के लिए है तो रहमान ने उलमाए हक को भी पैदा किया जो दलील देकर तेरे दिल का वसवसा दूर कर दे। मेरे वो नौजवान जो इस तरीके से वसवसात का शिकार है, मैं उनको बताना चाहता हूं औलिया अल्लाह की हम न्याज क्यों करते हैं और उनकी न्याज करने के पीछे हिकमत क्या है। तो अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपको कुरान भी मिलेगा और हदीस भी मिलेगा। पहले जिन नौजवानों को जिन्होंने कभी न्याज नहीं की है, बुजुर्गों की फातिहा नहीं दिलाई है, उनको ये पता नहीं है कि न्याज और फातिहा कहते किसको है, क्योंकि उन्होंने तो इधर उधर जिंदगी गुजारी। तो अब उन लोगों को ये बात पहले समझाई जाए कि न्याज किसे कहते हैं, फातिहा किसे कहते हैं, उर्स किसे कहते हैं। तो मेरे अजीजों, आपको बताता हूं, जब किसी बुजुर्ग के विसाल का दिन होता है या हम उनकी कभी यादगार मनाते हैं तो हम अपने घरों में खाना पकाते हैं और खाना पकाकर उस खाने पर सूरे फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और फिर कुरान मुकद्दस की उन आयतों का सवाब और उस खाने का सवाब हम अल्लाह की बारगाह में पेश करते। अल्लाह, इसका हमको जो भी सवाब मिलेगा वो सवाब फुला वली को दे दे, फुला नबी को दे दे, फुला नेक बंदे को दे दे। तो चूंकि इस्लाम का ये नजरिया है कि हम कब्र में जाने वालों के लिए जो भी नेक अमल करते हैं उसका सवाब अल्लाह ताला उनको पहुंचाता है और हमारे सवाब में भी अल्लाह कमी नहीं फरमाता। इसको कहते हैं न्याज शरीफ। अब इसके करने के हवाले से ये जायज है या नाजायज है। अब वो जो खाना न्याज शरीफ का होता है, हम उसको मुसलमानों को खिलाते हैं, कभी गरीबों को भी खिलाते हैं, कभी अमीर गरीब दोनों को खिलाते हैं, हम खुद भी खाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब आप बताएं कि इसमें नाजायज काम कौन सा है, खाना या पानी? फौत शुदा बंदे के लिए दूसरे नेक बंदों को या गुनेगारों को या अमीरों को या गरीबों को खिलाना, तो इसका सबूत कहां से है? तो पहली बात मैं आपको बताऊं, आप देखें ये न्याज शरीफ जो की जाती है, ये अल्लाह के बंदों को जो खाना खिलाया जाता है। दरअसल बात यह है, हिंदुस्तान में पहले न्याज शरीफ का रिवाज घर घर में था और मुसलमान जब वलियों के नाम से, नबियों के नाम से न्याज करते थे तो मुसलमानों को बुला बुला करके खिलाते थे। लेकिन जब अंग्रेज हिंदुस्तान आया तो चूंकि अंग्रेज तन का गोरा मन का काला, आज हमारा मुल्क जो है यौम जमहूरिया भी हमारे मुल्क में मनाया गया, तो ये जो अंग्रेज ऐसा बदबख्त है, इसकी ये साजिश थी कि लड़ाओ और हुकूमत करो। क्योंकि अंग्रेज तो लूट कर खाने वाली जात का नाम है, तो इसने देखा ये मुसलमान खिलाते हैं, कभी 22वीं के नाम पे खिलाते हैं, कभी छठी के नाम पे खिलाते हैं, कभी 11वीं के नाम पे खिलाते हैं। तो अंग्रेज ने सोचा कि ये खिलाना बंद कैसे हो, क्योंकि खिलाने से मोहब्बत पैदा होती है। आप कहते हैं ना चाय से चाहत है, मुसलमानों में फिरका बंदी नहीं थी अंग्रेज के आने से पहले। क्यों? इसलिए कि मेरे घर की 22वीं तू खा, तेरे घर की 11वीं मैं खाऊं। तो आपस में एक दूसरे में प्यार था, मुसलमान सब मुत्तहिद थे, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं था। न कब्र पर जाने पर झगड़ा, न सलातो सलाम पे झगड़ा, न चादर चढ़ाने पे झगड़ा, न माँ के एहतराम पे झगड़ा, न तीजे पे झगड़ा, न चैलों पे झगड़ा। क्यों? इसलिए कि इंसान जिसकी खाता है, जिसका खाता है उसका गाता है। तो चाय से आप कहते हैं ना चाहत बढ़ती है, यार जब चाय से चाहत बढ़ती है तो खाने से चाहत नहीं बढ़ती। तो चूंकि आदमी काम और मसरूफियत में याद नहीं रखता कि किसको खिलाऊं किसको ना खिलाऊं, लेकिन जब मौका तय रहता है कि भाई छठी आ गई तो चलो खिला देते हैं, 11वीं आ गई तो खिला देते हैं, 22वीं आ गई तो खिला देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं खिलाते, बल्कि कैसे खिलाते? वलियों के नाम से मंसूब करके खिलाते हैं। तो आपस में मुसलमानों में मोहब्बत थी, तो अंग्रेज ने सोचा इनको लड़ाऊं कैसे, तो सोचा ये एक दूसरे को खिलाते हैं, इसलिए एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अंग्रेज ने कुछ ऐसे लोगों को खरीदा और खरीद करके उनको कहा कि तुम लोग फतवा दो कि ये खिलाना हराम है। तो फिर क्या होगा? जब खिलाना बंद होगा, खाना बंद होगा, जब खिलाना बंद होगा तो आना जाना बंद होगा, खाना जाना बंद होगा, आना जाना बंद होगा, तो फिर दूरियां पैदा होगी, और जब दूरियां पैदा होगी तो मुसलमानों के अंदर लड़ाइयां पैदा होगी। देखा कितनी दूर की कौड़ी लाया अंग्रेज, लेकिन इतनी समझ उसको आती है जो बाबे मदीनतुल इल्म से वाबस्ता रहता है, वरना लोग इतनी दूर तक कभी सोच भी नहीं सकते। अब आप मुझे बताएं, ये अंग्रेज ने मना किया हिंदुस्तान के अंदर कि खाना खिलाना जायज नहीं, वरना अंग्रेज से पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, आप उनकी किताब उठा करके देखें, फतावा अजीजी उठाकर देखें, तफसीर अजीजी उठाकर देखें, ये अंग्रेज के
کے پہلے کے بزرگ ہیں، یہ اپنی کتاب فتاوی عزیزی میں فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ جو ہے وہ محرم شریف کی سبیل لگانا کیسا اور بزرگوں کے نام پہ فاتحہ دلانا کیسا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ تو بات کرتا ہے سبیل لگانے کی اور نیاز کرنے کی، یہ جائز ہے اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ یہ کام صرف جاہل نہیں کرتے بلکہ شاہ عبد العزیز جیسا محدث بھی کرتا ہے، فرماتے ہیں یہ کام میں خود بھی کرتا ہوں، فتاوی عزیزی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کب کے بزرگ ہیں؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آج سے تقریباً 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ اب بتاؤ اس کا مطلب 300 سال پہلے ہندوستان کے اندر محدث بھی، مسجد کا امام بھی اور عوام بھی سبھی نیاز کیا کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ شاہ عبد العزیز صاحب کرتے تھے، شاہ ولی اللہ صاحب کرتے تھے، شاہ عبد الرحیم صاحب کرتے تھے، شاہ ولی اللہ صاحب 350 سال، شاہ عبد الرحیم صاحب 400 سال، پھر اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی یہ بھی 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں تقریباً کم و بیش، یہ خود بھی کرتے تھے، یہ خود مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی جن کی نسبت سے ان کے سلسلے کے مریدین اپنے آپ کو نقش بندی مجددی کہتے ہیں، تو نقش بندی مجددی ہونے کے لیے شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ بھئی امین القادری کا گروپ کا کوئی آدمی ہوگا تو اس کو امین القادری کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ میری ایک مثال دے رہا ہوں، میرے نقش قدم پہ چلنے کی بات نہیں کرتا، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن ایک ایگزامپل دی جاتی، مثال دی جاتی ہے۔ اگر کوئی قاری غفران صاحب، مولانا غفران صاحب کے گروپ کا آدمی ہوگا کہ ان کا مرید ہوگا تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کے نقش قدم پہ چلے، یہی ہے نا۔ تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں، اپنے مکتوبات شریف میں چھپے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں فاتحہ دیتا تھا تو فاتحہ دیتے وقت میں جو ہے وہ صرف اہل بیت اطہار کے نام کا ذکر کر دیتا تھا کہ اللہ اس کو اہل بیت کی بارگاہ میں نظر کر دے، اور صحابہ کا نام لے لیتا تھا کہ صحابہ کو نظر کر دے، لیکن میری توجہ اس طرف نہیں جاتی تھی، میں امہات المومنین کے نام چھوڑ دیتا تھا۔ تو ایک دن میرے خواب میں حضور تشریف لائے اور مجھے آ کر کے فرمایا، احمد سرہندی میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں اور مجھے کھانا پانی عائشہ کے حجرے میں پہنچایا جاتا ہے۔ فرماتے میں خواب سے بیدار ہوا تو مجھے پتا چل گیا کہ میں فاتحہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتا تھا، تو حضور نے مجھے تنبیہ فرمائی کہ تو جس طریقے سے صحابہ اور اہل بیت کے نام لیتا ہے اس طرح میری بیوی کا بھی نام لے لیا کر۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر یہ شیخ احمد سرہندی فاتحہ کرتے تو حضور کو یہ کرنا چاہیے کہ تو کون سی بدعت کرتا ہے، لیکن حضور فرماتے جیسے سب کے نام لیتا ہے ویسے عائشہ کا نام بھی لے لیا کر فاتحہ کے اندر۔ اب آپ مجھے بتائیں اتنا واضح ثبوت ہے، یہ اتنے بڑے بزرگ لوگ ہیں، یہ سب لوگ فاتحہ اور نیاز کرتے تھے۔ چلو یہ بزرگ لوگ تو کرتے تھے، لیکن کیا قرآن میں ہے؟ بالکل ہے۔ قرآن میں اللہ نے نیاز کرنے والوں کو جنتی بتایا ہے، سبحان اللہ، قرآن میں اللہ نے بتایا ہے جنتی۔ آپ کی مرضی ہے بھائیو، آپ کرو، آپ کا فائدہ نہیں کرو، امین القادری کا کیا بگڑنا ہے؟ آپ کرو، آپ کا فائدہ نہیں کرو، کوئی فائدہ، آپ کا نقصان ہے، ہم نہ اس کو فرض کہتے اے ولی ابن ولی اے میرے غازی، تجھ سے راضی ہے خدا، تجھ سے راضی ہے نبی، ہے علی راضی، تم کرب بلا کے ہو حیدر ختم، لشکر کا ہے سالار